والدین کے مقام کو بتلانے کی خاطر جیسے سر پر جب تاج رکھا جاتا ہے تو تاج کی عظمت واضح ہوتی ہے. تاج کا مقام کہاں ہوتا ہے؟ سر پر ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ نے والدین کے مقام کو بتلانے کے لیے کہیں اور نہیں بلکہ اپنی وحدانیت کے ساتھ اللہ نے جگہ دی. اپنی وحدانیت کے ساتھ اللہ نے والدین کے مقام کو بتلایا ہے. اللہ کسی اور جگہ پر بھی ذکر کر سکتے تھے والدین کا مقام قرآن کریم میں، مگر اللہ نے خصوصیت کے ساتھ جہاں اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا، جو ایک سب سے عظیم امر ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اس کے بعد سر فہرست لگے ہاتھوں اللہ نے والدین کا تذکرہ فرمایا. اور یہ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر ہے. جیسے 15ویں پارے میں اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، ان اشکر لی، میرا شکر ادا کرو، ولوالدین، اپنے والدین کا شکر ادا کرو. جہاں جہاں اللہ اپنا تذکرہ کر رہے ہیں، کبھی شکر کا کبھی وحدانیت کا، تو وہاں اللہ پاک والدین کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اور اسی کی عکاسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ترتیب کو ملحوظ رکھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کو نہ بتلاؤں؟ بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیں گے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز کو ذکر فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے نا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور اس شرک کے بعد جو دوسرے گناہ عظیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں وہ ہے والدین کی نافرمانی. والدین کی کیا ہے؟ نافرمانی. قرآن کریم میں اللہ نے وحدانیت کے بعد والدین کی فرمانبرداری کا تذکرہ کیا، اور یہاں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد والدین کی نافرمانی کا تذکرہ. یہ آپسی آیت اور حدیث کا یہ ربط اور جوڑ ہے. اور تیسرے نمبر پر جو گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ کہنا، قول الزور، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے بڑے گناہ ہوئے، بہت بڑے بڑے گناہ ہوئے، کیا میرے گناہوں کی معافی کا کوئی ذریعہ ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ وہ ذریعہ جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ سے توبہ کر لے. مگر دیکھیے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے صحابی کو کیا نصیحت فرما رہے اور گناہوں کی معافی کا کیا ذریعہ ذکر فرما رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ صحابی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں زندہ نہیں. کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں. تو کہا خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گی، چاہے پہاڑوں جیسی گناہ کیوں نہ ہو. جب خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بنا پر اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر اور معاف کر رہے ہیں، تو جو براہ راست والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے تو کتنے گناہوں کا کفارہ اور کتنے گناہوں کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو بن سکتا ہے بڑی بڑی ہماری نافرمانیاں ہیں، والدین کی اطاعت کرے، والدین کا کہا مانے، تو اللہ پاک ایسے ہی گناہوں کا خاتمہ فرما دے. میں جو آج اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع اگرچہ والدین ہے اور اکثر و بیشتر ہم والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت، اس تعلق سے بارہا ہم سنتے رہتے ہیں، مگر میں کسی اور چیز کی طرف اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے خدمت،
پتہ نہیں معذرت اگر اس سے پہلے یہ موضوع اگر لیا بھی ہو، کیونکہ متعدد جگہوں پر بات ہوتے رہتی ہے تو میرے ذہن میں نہیں ہوتا، وہ عالم بالصواب یاد کہانی اور مذاکرے کے طور پہ دوبارہ ہو جائے کہ ایک ہوتی ہے خدمت اور ایک ہوتی ہے صحبت، ایک ہوتی ہے خدمت اور ایک ہوتی ہے صحبت۔ خدمت کے لیے صحبت کی ضرورت نہیں ہے، خدمت تو غائبانہ بھی ہو سکتی ہے، خدمت تو دور رہ کر بھی ہو سکتی ہے، مالی اعتبار سے بعض پوچھ خیر خیریت لے کر، اور صحبت کے اندر خدمت تو خود داخل ہی ہو جائے گی۔ جس کو والدین کی صحبت نصیب ہے، جس کے ساتھ والدین شریک ہیں، جس کے گھر پہ والدین رہتے ہیں، تو اسے صحبت نصیب ہے۔ اسے کیا نصیب ہے بھائی؟ والدین کی صحبت نصیب ہے، اور جب صحبت نصیب ہے تو خدمت کا جذبہ انشاءاللہ آ ہی جائے گا۔ لیکن جو فقط خدمت کی نیت یہ رکھتے ہوئے کہ بس خدمت ہی کرنی ہے نا، ماہانہ میں والدین کو کچھ نہ کچھ بھیج دیا کرتا ہوں، میں فلانی جگہ پر ہوں، والدین فلانی جگہ پر ہے، خیر خیریت لے لیا کرتا ہوں، ہفتے میں، مہینے میں، 15 دن میں یا سال میں جا کر مل لیا کرتا ہوں، اچھی خدمت کر لیتا ہوں 2 رات 3 رات رہ کر، تو یہ ٹھیک ہے، خدمت کا ایک حصہ ہے، ایک جزء ہے، مگر صحبت نہیں، مگر صحبت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات اپنی صحبت پر والدہ کی صحبت کو مقدم فرمایا۔ مشہور بات ہے ہمارے سامنے، اپنی صحبت پر والدہ کی صحبت کو مقدم فرمایا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، مشہور صحابی، واقعہ مشہور ہے، بے شمار ان کے فضائل ہے۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یمن کے تھے، بسا اوقات کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گریبان کھول کر یمن کی طرف رخ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے جنت کی ہواؤں کی خوشبو آ رہی۔ صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اویس قرنی کا تذکرہ ہونے والا ہے، اتنی محبت فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اویس قرنی سے رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلال تو حبشہ سے آئے، سہیب تو روم سے آئے، ہے نا، سہیب تو روم سے آئے، سلمان تو فارس سے آئے، رضوان اللہ علیہ مجمعین، فارس، روم، حبشہ، دور دور مقام سے ہجرت کر کے آپ کی خدمت میں صحابیت کا شرف حاصل کیا، آپ کی خدمت میں آ کر یہ اویس قرنی کو کیا ہوا جو یمن سے نہیں آ سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اویس کو والدہ کی صحبت نے روکا ہے، اس کی بری ماں نے روکا ہے، اس کی بری ماں کی صحبت و خدمت نے روکا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہ جب اویس ملے تو اس سے مل کر یہ مطالبہ کرنا کہ نبی نے کہا ہے کہ خدا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ صحابی نہیں اویس قرنی، اویس قرنی صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، وجہ کیا تھی؟ والدین کی خدمت، والدہ کی خدمت میں پوری ماں کی چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ یہ کل کو افسوس تھا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، مگر نہیں جا سکتے تھے والدہ کو چھوڑ کر۔ سوچئے تو صحیح کیا دل پر گزرتی ہوئی ہوگی اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری امت کی خاطر بخشش کی دعا کرنا اویس قرنی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں جب حج کا قافلہ یمن سے آیا تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہیں تلاش کیا اور بخشش کی دعا کرنے کا مطالبہ کیا اور خود کے لیے دعا کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ معاملہ صرف اویس قرنی کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو والدین کا خدمت گزار ہوگا، جو والدین کی صحبت میں رہے گا، اللہ اسے ایسا پاور عطا فرماتے کہ وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اسے کسی اور سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ کیوں؟ والدین کی صحبت۔
کیا ہے؟ والدین کی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اویس قرنی مدینہ میں آئے، صحابہ سے ملاقات کی، تو صحابہ نے بھی وہی کہا کہ حضرت آپ تھوڑا وقت نکال کر آ جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، آپ کا دیدار کر لیتے. آپ کا کیا کر لیتے؟ دیدار کر لیتے. تو ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کے رخ کو بدلتے ہوئے یہ کہا، بتلاؤ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے. صحابی اور نبی کو نہ دیکھے؟ رات دن تو ہم نبی کی خدمت میں رہا کرتے تھے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا ہے. ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا بتلاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں کیسی تھی؟ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں کیسی تھی؟ بتلاؤ، بھووں کی تعریف کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال وہ احادیث سے ثابت ہے. اس وقت صحابہ نے جواب نہیں دیا، کہا بھویں کیسے بتایا؟ کہا میں بتاتا ہوں. حالانکہ دیکھا نہیں ہے ویسے قرنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا میں بتلاتا ہوں. جب کوئی دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو محسوس کرتا کہ آپ کی بھویں ملی ہوئی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتا تو پتہ چلتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں چھٹی ہوئی ہے. اتنی باریکی سے کون پیش کر رہا ہے؟ ویسے قرنی پیش کر رہا ہے. کوئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی کہ ویسے قرنی نے اگرچہ ظاہراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جیسے دیکھنا تھا، مگر دیدار اور خواب یہ تو روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور ملنا ہوتا ہے. یہ برکت اور یہ نعمت کیسے ملی؟ والدین کی خدمت، والدین کی نصرت، والدین کی صحبت کی بنا پر، والدین کی صحبت کی بنا پر. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد جیسے فریضے پر والدین کی صحبت کو ترجیح دے رہے ہیں. اللہ اکبر. بخاری شریف کی روایت، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جہاد کی اجازت مانگتے ہیں، مشورہ مانگتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں. کیا تیری ماں کی خدمت کر، یہ تیرا سب سے بڑا جہاد ہے. ماں کی خدمت کرنا، ماں کی صحبت اختیار کرنا، یہ تیرا سب سے بڑا جہاد ہے. ممکن ہے کہ اس وقت کڑائی سے، تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ بھائی صحابہ نے تو بہت سے جہاد کیے اور بہت سے صحابہ کی والدین حیات تھے، تو مخصوص انہی صحابی کو کہنے کا کیا مطلب؟ قرائن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا ہوگا، پتہ چل گیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس وقت ان صحابی کی والدہ کو ان کے بیٹے کی ازحد ضرورت ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر والدہ کی صحبت کو ترجیح دی. جہاد پر والدہ کی صحبت کو ترجیح دی. ہاں، اور پھر وہ نسائی شریف کی جو مشہور روایت ہے اسی کے آگے الفاظ ہے جو اکثر ہم لوگوں کو یاد ہے، الجنت تحت اقدام امہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، ماں کے قدموں کے نیچے. کبھی اس حدیث پر غور کیجیے گا. ہم جنت کو حاصل کرنے کی خاطر کتنے مجاہدے کرتے ہیں، کتنے ہاتھ پیر مارتے ہیں. کوئی مارتا ہے کہ بھئی یہ فلانا کام، یہ جنت میں لے جانے والا کام، یہ راستہ اللہ کی جنت تک پہنچانے والا کام. جنت تو ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہے، جنت تو ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہے. کبھی ہم نے اس جنت پر نظر نہیں کی، کبھی ہم نے اس جنت پر نظر نہیں کی. اللہ کی قسم، وقت کا بڑا سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، وقت کا بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، دعائیں کرانا چاہیے اولیاء اللہ سے، اس سے انکار نہیں ہے. مگر کسی ولی کی دعا، ولی نے جو دعا کی اپنے محبین کے حق میں، وہ قبول ہو ہمیشہ، یہ کوئی ضروری نہیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہونے کا مرتبہ ایسا ہی ہے
اور کنیکشن ایسا ہی ہے جیسے کہ نبی اپنی امت کے حق میں دعا کرتا ہے. جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں رائے گا نہیں ہوتی، باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں رائے گا نہیں ہوتی. آج حالات یہ ہے ہمارے، اللہ معاف فرمائے، والدین کی نافرمانی بڑی عام ہے. میں جو بات کر رہا تھا صحبت کی بات کر رہا تھا، صحبت اختیار کریں. والدین 3 یا 4 بھائی ہو جاتے ہیں، 3 یا 4 بیٹے ہو جاتے ہیں، تو پھر والدہ کو ترازو میں تولنا شروع کر دیتے ہیں. 1 سے زیادہ مہینے اگر والدہ گھر میں رہی تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو فون کرتا ہے، کیا ہے، کیا میرا ہی حق ہے فقط؟ ہاں 2 مہینے ہو گئے اب تک انجانے کے لیے آیا نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. سوچئے تو صحیح اس والدہ کے دل پر کیا گزرتی ہے، کیا گزرتی ہے. میں یہ بات کوئی ہوائی فائرنگ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں چونکہ باتیں سامنے آتے رہتی ہے اس حیثیت سے میں آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کر رہا ہوں کہ والدہ کو، والدین کو تولنا شروع کر دیتے ہیں ہم. 1 مہینے سے زیادہ اگر ہمارے گھر میں رہ جائے تو اب بیٹا تڑپتا ہے، کب جائے گی، دوسرا بھائی لینے کب آئے گا. اللہ اللہ، کیا اس والدہ کے دل پر گزرتی ہوگی. ایجوکیشن کے نام پر، تعلیم و ترقی کے نام پر والدین کو ہم نے گاؤں میں چھوڑا ہے، بستیوں میں چھوڑا ہے، اور ہم ایجوکیشن اور تعلیم کے نام پر شہروں میں آباد ہے. معاف کیجیے گا، شہروں میں آباد ہے. اب کیا ہے، ہفتے واری یا کبھی عید آ گئی، والدین سے ملنے چلے گئے، والدین کچھ نہیں کہیں گے. وہ تو آپ کی دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں، ہر محبت کے اندر کچھ نہ کچھ کما ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہے، بدل ہے، چاہتی ہے وہ محبت. لیکن والدین کی وہ بے لوث محبت جو کچھ نہیں چاہتی، والدین کی بے لوث محبت کچھ نہیں چاہتی، وہ صرف آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتی. والدین صرف آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ تڑپتے ہیں، ترستے ہیں. وہ عید میں جب آپ ملنے جاتے ہو نا اپنے گھر میں والدین سے، تو وہ جاتے جاتے اپنے آنسوؤں کو دباتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کاش کہ ہر دن عید کا ہوتا تو میرا بیٹا مجھ سے روز ملنے آتا. کیوں یہ سال میں ایک دن عید ہے، کیوں یہ سال میں ایک دن عید ہے؟ کیا ہم اپنے والدین کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی 10-5 پیسے دے دیے، 5-10 ہزار ہاتھ میں ٹکا دیے، ہم نے حق کو ادا کر دیا. نہیں خدا را، اگر والدین ناراض ہے تو ہماری جنت بگڑی ہے. صحابیت کا شرف پانے کے باوجود زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. سنتے نا آپ، صرف اس وجہ سے کہ والدہ ناراض تھی. سوچئے تو صحیح. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کے والدین ناراض ہو اس کے سوء خاتمے کا اندیشہ ہے. یعنی مرتے وقت کلمہ نصیب ہو کہاں نہیں جا سکتا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو کہاں نہیں جا سکتا. والدین کی نفسیات کو سمجھیے. جب آپ اولاد تھے، بچے تھے، بچے رہے یا بڑے ہو جائے، ہر وقت والدین کی محبت کا مرکز صرف آپ ہوتے ہو، بجائے کہ اولاد ہوتی ہے. والدین کی محبت کا مرکز کون ہوتی ہے؟ اولاد. ہر وقت اولاد سے محبت، ہر وقت اولاد سے محبت. اور جب یہ بچہ ذمہ داریوں کے نقشے میں آ جاتا ہے، ذمہ داریوں کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے، جوان ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، شادی سے پہلے اور جب بچپنا ہوتا ہے تو یقیناً بچہ بھی اپنے والدین سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن جب یہ ذمہ داریوں کے نقشے اور دائرے میں آ جاتا ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ اس بچے کی محبت اب بٹ جاتی ہے، اور بٹنا بھی چاہیے. اس بچے کی محبت کیا ہو جاتی ہے؟ اب بٹ جاتی ہے کہ وہ محبت کا ایک حصہ اپنی بیوی کو دیتا ہے، وہ محبت کا کچھ حصہ اپنی اولاد کو دیتا ہے. بھائی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اب یہ والدہ جو ہے، یہ والدین جو ہے، یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں. ہمارے سامنے مقدمات آتے رہتے، اس لیے میں اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ والدین کوئی فرشتے نہیں ہیں، یہ بھی انسان. جذبہ اور فطرت انسانی لے کر یہ بھی دنیا میں آئے ہیں. جب وہ والدہ دیکھتی ہے کہ میرا لال شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے
اس کی محبت کا مرکز فقط میں تھی، اس کی محبت کا مرکز فقط کیا تھی؟ میں تھی۔ اب یہ کہ اس کی محبت اب تقسیم ہو رہی ہے، وہ کبھی اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہے، کبھی اپنی اولاد سے محبت کر رہا ہے، نفسیاتی طور پر، فطری طور پر والدین کے دل میں تھوڑی کدورت آ ہی جاتی ہے، اس سے ان کا جو فرشتے نہیں ہے، انسان ہے بھائی۔ اب اس بچے کا کام ہے، اب اس بچے کا کام ہے کہ اپنی والدین کو سنبھالے ایسی سچویشن میں، ایسے مواقع میں جو پیار اپنی اولاد کو دے رہا ہے، جو پیار اپنی ماں کو دے رہا ہے، پیار کا ایک حصہ اپنے والدین کو بھی دے۔ اب پھر ہماری قانونی محبت شروع ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے، ذمہ داریوں کے نقشے میں آ جانے کے بعد کام کاج پریشر، کیا بڑبڑ لگائی جاتی ہے، اس کو کھانا دیا کہ نہیں دیا؟ ہاں دیا، کھا لینا، سو گئے نا، چل ٹھیک ہے، امی السلام علیکم سے۔ ارے بھائی کبھی آدھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ والدین کے جو بچپن میں اس کے پیروں پر سر رکھ کے سویا کرتے تھے نا، وہ چاہتی ہے کہ جوان ہو کر بھی میرا بچہ میرے پیروں پہ سر رکھ کے سوئے۔ وہ ترقی ہے، وہ آپ کے پیسوں کی محتاج نہیں، وہ آپ کے پیسوں کی محتاج نہیں۔ آج کی جنریشن، آج کی یہ جو نسل نو ہے، معاف کیجیے گا، جو بچے جو جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے جا رہے ہیں اور قریب قریب ہو رہے ہیں، کہہ لیجیے 7ویں ہے، 8ویں ہے یا 9ویں یا 10ویں میں پڑھنے والی جنریشن ہے، آپ دیکھو گے اپنے والدین کی بڑی نافرمان بنتی جا رہی ہے۔ ادارے میں ہر والدین کو شکوا ہے، یہ بچہ مانتا نہیں میری بات، یہ بچہ میری بات مانتا نہیں، میری اولاد کی بات نہیں، بات بات پر مجھ کو جھڑکتے، یا اولاد جھڑک رہی ہے، بات بات پر مجھ کو جھڑکا جا رہا ہے، کیوں؟ اب ایک چیز یاد رکھیے گا، اس میں 2 باتیں، بڑا حساس معاملہ ہے۔ ایک تو اللہ معاف کرے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، معاف کیجیے گا۔ ہم نے اپنے والدین کو کیا دیا جو ہماری اولاد ہمیں دی؟ اگر ہم اپنی اولاد سے اچھائی کی تما رکھتے ہیں، ہم بات کڑوی رہے گی، معاف کیجیے گا، ہم اپنی اولاد سے اچھائی کی امید رکھتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اپنی والدین سے بھی اسی طریقے کا معاملہ کریں۔ اگر ہم اپنے والدین کے نافرمان ہیں تو ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے، کبھی زندگی بھر ایسا، قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ایسا ہو سکتا۔ اور دوسری طرف ایک ضرورت یہ بھی ہے، یہ تو میں نے ایک نفس شناسی کی بات کی ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جنریشن جو 7ویں سے 10ویں تک ہے، جو والدین کی نافرمان بنتی جا رہی، آگے چل کر اور نہ جانے کتنی بڑی بڑی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائے، کتنی بڑی بڑی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائے، اس سے پہلے ہم سرپرستوں کی بھی ضرورت ہے کہ ایسے جو بچے ہیں، جو نئی نئی جنریشن ہے 7ویں سے 10ویں تک، ان کی نافرمانی کو آپ برداشت نہ کیجیے گا، بلکہ اس کا کوئی تریاق نکالیے، کوئی دوا نکالیے، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کوئی غذا دیجیے اصلاحی اعتبار سے، کہ اولاد اگر اپنی نافرمان ہے تو کس طریقے سے ان کی گائیڈنگ ہو سکے، کسی اسکالر کے سامنے، کسی جانکار کے سامنے اس کو بٹھائیے، اس قسم کے پروگرام ہو، کسی امام صاحب کے سامنے اس کو بٹھائیے، کم سے کم اس کے دل میں اقتدار اور ڈر، اور جو جڑ پکڑ رہی ہے وہ جڑ ختم ہو جائے۔ وگرنہ یہ تناور درخت جب بن جائے گا نافرمانی کا، تب کچھ نہیں کر سکتے ہو، تب کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور والدین کی صحبت نصیب فرمائے۔ خدا لائیے ان کو گاؤں سے نکال کر اپنے گھروں میں رکھیے یا اور کچھ سیٹنگ کیجیے، لیکن وہ گھر بڑے قابل مبارکباد ہے جن گھروں میں بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اگر تم روزی میں برکت چاہتے ہو، روزی میں ترقی چاہتے ہو، تو یہ روزی کی ترقی والدین سے دور رہ کر تمہیں حاصل نہیں ہوگی، بلکہ والدین کی صحبت اور خدمت بھی سے روزی میں ترقی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک اس کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب۔